حضرت علامہ مولانا مفتی اسلم حسینی دامت فرمائے اور انتہائی عقیدتوں کے لائق علماء کرام اور انتہائی محبتوں کے لائق طلباء کرام اور انتہائی عزتوں کے لائق سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کے صدقے سب کی حاضری کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جامعہ میں داخل ہوا تو جامعہ کی پرشکوہ عمارت کو دیکھا، طلباء کرام کا تحقیق دیکھا تو لگ رہا تھا کہ حضور ارشاد ملت رحمت اللہ علیہ کا فیضان جاری اور ساری۔ بڑے خوش قسمت ہیں حضرت علامہ مولانا حاجی فضل کریم دامت شرفہ کہ ان کی اولاد اور ان کی آل ماحول کو بنایا ہوا ہے اور فیضان حضور ارشاد ملت رحمت اللہ علیہ کو سجایا ہے۔ دل بڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی دے۔ آج کی محفل بڑی بابرکت محفل ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اس جیسی بابرکت محفل میں شرفیت عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ محفل میں لوگ خود نہیں آتے بلکہ بلائے جاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بعض کا آ جانا اور بعض کا نہ آنا یہ اس بات پر بین دلیل ہے جو آئے ہوئے ہیں وہ میرے آقا کے بلائے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتم، اے ایمان والے، اے صحابہ، جب تم جنت کے باغات میں سے گزرنے لگو نا تو اپنی خوراک حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ کرام حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس دنیا کے اندر بھی جنت کے باغات ہیں؟ اگر کہیں پر جنت کے باغات ہیں تو ہمیں بتلائیے تاکہ ہم وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے خوراک کو حاصل کر لیا کریں۔ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا خلق الذکر، اور ایک اور روایت کے اندر ہے مجالس الذکر۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجالس اور وہ محافل جہاں پر میرا ذکر خیر ہو جاتا ہے وہی جنت کا باغ بن جاتی ہیں۔ جہاں پر میرا ذکر خیر ہو جاتا ہے وہی جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ آپ مغرب کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، پورا قرآن میرے گھر آقا کریم کی نعت کریمیں پڑھی۔
پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ میں پڑھی. تو میرے آقا کریم کا تو ذکر خیر ہو چکا ہے، اور جب اس محفل کے اندر میرے آقا کریم کا ذکر خیر ہو گیا تو پھر اس حدیث پاک کی روشنی میں اس وقت ہم جنت کے باغ میں موجود ہیں. عام جگہ پر موجود نہیں ہیں، بلکہ کہاں پر موجود ہیں؟ جنت کے باغ میں موجود ہیں. اور مجھے بتائیے 15ویں صدی اور پرفتن دور ہو اور ہم جیسے گناہگار جہاں پر بیٹھ جائیں اور آقا کریم کا ذکر خیر کر لیں، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے. اور جس محفل کے اندر ابو بکر صدیق بیٹھے ہوں، جس محفل کے اندر عمر فاروق بیٹھے ہوں، جس محفل کے اندر عثمان غنی بیٹھے ہوں، جس محفل کے اندر مولا علی مرتضیٰ بیٹھے ہوں، جس محفل کے اندر حضرت عبد الرحمن بیٹھے ہوں، جس محفل کے اندر حضرت زبیر بیٹھے ہوں، جس محفل کے اندر حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوں، ان محافل اور ان مجالس کا کیا عالم ہوگا. ارے وہاں پر صرف ذکر رسول ہی نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ذات رسول بھی جلوہ گر ہوا کرتی تھی. ذکر رسول مانتے ہیں کہ بڑا ثواب، علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن آقا کریم کی زیارت کر لینا یہ اس سے بھی بڑھ کر ثواب ہے. اور وہ صحابہ کرام کتنے خوش نصیب ہیں جو ہر وقت میرے آقا کریم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، ذکر رسول بھی کیا کرتے تھے اور ذات رسول کے جلووں کو بھی دیکھا کرتے تھے. میرے آقا کریم کی زیارت کرنا یہ بڑا ثواب ہے. اور جنہوں نے میرے آقا کریم کی زیارت کی انہیں صحابی رسول ہیں. حضرت امیر المومنین عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا اویس قرنی افضل ہیں؟ امیر معاویہ افضل ہیں یا اویس قرنی افضل ہیں؟ اب آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ امیر معاویہ صحابی رسول کو کہتے ہیں، وہ صحابی رسول ہیں. اور جو ویسے کرنی ہیں، آقا کریم کا زمانہ تو پایا ہے لیکن میرے آقا کریم کی زیارت نہیں، تو وہ تابعی رسول ہیں. اب سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا ویسے کرنی افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے جلال میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں رے پگلے، تو یہ کس طرح کا سوال کر رہا ہے؟ تو ایک تابعی کو صحابی رسول کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، ایک تابعی کا صحابی رسول سے موازنہ کرنا چاہتا ہے. نہیں، اگر میرا عقیدہ پوچھنا چاہتا ہے تو سن لے. غبار داخلہ عن پہ فرس معاویہ تھا خیر من اویس. فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اس گھوڑے کے ٹاپوں پر لگنے والی جو غبار ہے وہ بھی ویسے کرنی سے افضل ہے. ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. فرمایا کہ جس گھوڑے کے اوپر صحابی بیٹھ جاتا ہے اور وہ گھوڑا جہاد کی طرف رما دما ہوتا ہے تو اس گھوڑے کے ٹاپوں کو وہ لگنے والی جو مٹی ہے وہ بھی غیر صحابی سے افضل ہوا کرتی ہے. یہ ایک عقیدہ اور نظریہ بیان ہے. تو صحابی رسول کا بڑا مرتبہ. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا جس کے اندر رب تعالیٰ اپنے محبوب کے حسن کے جلووں کو بیان کرتا ہے. والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے. چہرہ مصطفیٰ کتنا حسین تھا. تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حسن عطا کیا کائنات کے اندر کسی اور کو عطا نہیں کیا، کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا، کسی غیر نبی کو بھی عطا نہیں کیا، کسی صحابی کو بھی نہیں عطا کیا. جو حسن رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی شے حسن و جمیل نہیں دیکھی. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں،
انہوں نے 14ویں رات میں چمکتے ہوئے چاند کو بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے دوپہر کے چمکتے ہوئے آفتاب کو بھی دیکھا ہوگا، لیکن ان کی نگاہوں میں نہ تو 14ویں رات کا چاند جچا ہے، نہ دوپہر کا آفتاب جچا ہے، بلکہ جو رونق، جو انوار و تجلیات ان کو چہرہ مصطفیٰ میں نظر آتی ہیں وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اس لیے قسم اٹھا کر کہتی ہیں کہ خدا کی قسم مجھے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی شے نظر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن عطا کیا ہے، اتنا حسن عطا کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن عطا کیا ہے کہ جو میں نے تجربات اور مشاہدات کیے ہیں اس کے باوجود اب میرا فیصلہ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کائنات میں کوئی شے بھی رسول اللہ سے بڑھ کر حسین و جمیل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتے ہیں، آقا کریم کی عبادت کر رہے ہیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور اتفاق سے 14ویں رات تھی وہ، جس رات کے اندر وہ زیارت کر رہے ہیں میرے آقا کریم کی، اور آقا کریم نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھی، سرخ رنگ کی چادر، دھاری دار چادر اوڑھی، اور ویسے بھی میرے آقا کریم کا حسن و جمال کا کمال ہے، لیکن اس سرخ دھاری دار چادر اوڑھنے کی وجہ سے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم کا حسن جو ہے ہاں جی وہ اپنے انوار و تجلیات کو اور بڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اچانک میں دیکھنے لگ جاتا ہوں کہ ادھر 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا ہے اور ادھر مدینے کا چاند بھی چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں میں سوچ آتی ہے، یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں تقابل تو کروں نا، دیکھوں تو صحیح نا کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ کبھی آپ کی نظر اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے آ رہی ہے، بار بار نظریں آ جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد اپنا نظریہ کیا پیش کرتے ہیں، اپنا نتیجہ کیا صادر فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فَإِذَنْ هُوَ عِنْدِي أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ، وہ کہتے ہیں جو انوار و تجلیات، جو انوار و تجلیات اور رب تعالیٰ نے چہرے مصطفیٰ میں رکھ دی ہیں وہ 14ویں رات کے چاند کے 14ویں رات کا چاند بھی بڑی آفتاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جو انوار و تجلیات چہرے مصطفیٰ کے اندر رکھ دی ہیں وہ 14ویں رات کے چاند کے اندر نہیں ہے۔ یعنی 14ویں رات کا چاند بھی اس وقت میرے آقا کریم سے حسن کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن عطا کیا، اور پھر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حسان کھڑے ہو کر میری نام کو پڑھو نا۔ اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے آقا کریم نیچے تشریف فرما ہے، حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، احسن من قلم درکت عینی و اجمل من قلم طالب النساء، یا رسول اللہ آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا پیکر جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اب دیکھیں یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول اللہ، اور ان کی 120 سال عمر ہے، 120 سال، 60 سال ان کے کفر و جہالت کے اندر گزرے ہیں، اور 60 سال آقا کریم کی حلقہ غلامی میں گزرے ہیں۔ 120 سال تک وہ جو جلوے دیکھتے رہے، وہ جو نظارے دیکھتے رہے، وہ جو مشاہدات کرتے رہے، وہ جو تجربات کرتے رہے، جو وہ حسین و جمیل لوگوں کے دیکھتے رہے، اس کے بعد اپنا عقیدہ کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ بَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ طَالِبُ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آج تک حسان کی آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں، اور آپ جیسا پیکر جمال کسی ماں نے جنا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان حضور سید ملت، فیضان مرشد حسین۔ ماشاءاللہ یہ فیضان مرشد حسین، سبحان اللہ، مرشد حسین کا بھی ساتھ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت چلیں 120 سال عمر کہہ سکتے ہیں آپ تھوڑی ہے،
پوچھتے ہیں جبریل امین سے کہ تیرا کیا عقیدہ ہے؟ میرے آقا کریم کے حسن و جمال کے بارے میں جبریل امین سے میرے آقا کریم خود پوچھتے ہیں، اے جبریل تو نے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں، یہ تو بتا میرے جیسا حسین و جمیل بھی کہیں دیکھا ہے؟ جبریل امین سے کہہ رہے ہیں میرے آقا کریم کیا ہے جبریل یہ تو بتا میرے جیسا حسین و جمیل بھی دیکھا ہے۔ اور جبریل امین کون ہے؟ جبریل امین ہر نبی کا صحابی، ہر نبی کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہر زمانہ اس نے گزارا ہے، ہاں جی۔ اور پھر یہ نہیں کہ اس کائنات کو دیکھا ہے، اس نے ساتوں آسمان کو دیکھا ہے، اس نے جنات کا بھی، جنات کا بھی مشاہدہ کیا ہے، ساتوں آسمانوں کو بھی دیکھا ہے، ہر زمانے کے اندر ہر نبی کے ساتھ جتنے بھی حسین و جمیلہ ہیں سب کا نظارہ دیکھا ہے۔ تو جبریل امین سے میرے آقا کریم پوچھتے ہیں، اے جبریل بتا میرے جیسا حسین و جمیل بھی دیکھا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں، مشرق سارا دیکھا ہے، مغرب سارا دیکھا ہے، شمال جنوب سارا دیکھا ہے، یا رسول اللہ میں نے زمین کی بھی سیر کی ہے، آسمانوں کی بھی سیر کی ہے، جنات کی بھی سیر کی ہے، یا رسول اللہ آدم صفی اللہ میں نے دیکھے، نوح نجی اللہ میں نے دیکھے، ابراہیم خلیل اللہ میں نے دیکھے، اسماعیل ذبیح اللہ میں نے دیکھے، حضرت عیسیٰ میں نے دیکھے، حضرت موسیٰ میں نے دیکھے، حضرت یحییٰ میں نے دیکھے، حضرت ادریس میں نے دیکھے، حضرت ہارون میں نے دیکھے، حضرت یوسف میں نے دیکھے، حضرت یونس میں نے دیکھے، یا رسول اللہ بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں مگر آپ جیسا حسین و جمیل کہیں نظر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بڑے بڑے اللہ حسین و جمیل دیکھے ہیں یا رسول اللہ مگر آپ جیسا حسین و جمیل مجھے کہیں نظر آ جائے۔ اب مجھے بتائیے کہ جبریل امین کون؟ انسانیت کے پیدا ہونے سے لاکھوں سال پہلے کے ہیں، لاکھوں سال پہلے۔ پھر ہر زمانہ دیکھ لیا اور زمانہ دیکھ کر اور پھر اس کے بعد اپنا عقیدہ اور نظریہ کیا پیش کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا میرے آقا کریم کو صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے اور میرے آقا کریم کا حسن چمکتا ہوا، چمکتا تھا، انوار و تجلیات کی بارش ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام سے پوچھا جائے نا کہ آپ نے آقا کریم کو دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ کیوں؟ ہماری نظر جم بھی نہیں سکتی، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے، حضرت عمر بن عاص کو بتاتے ہیں کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ کا حلیہ مبارک کیسے ہے، آپ کی صورت مبارک کیسے ہے، تو وہ عرض کرتے ہیں ما اتقتم، خدا کی قسم میں اس کی طاقت میں بتا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ آقا کریم کے چہرے سے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے اور ہماری آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم آقا کریم کے حسن و جمال پر اپنی آنکھوں کو جما سکیں اور آقا کریم کا چہرے کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ ہم آپ کا حلیہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری آنکھوں کے اندر طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ چند صحابہ کرام ہیں جنہوں نے میرے آقا کریم کے حسن و جمال کو دیکھا اور ان کے حلیے کو بیان کیا۔ چند ایک صحابہ کرام ان میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، انہوں نے بھی میرے آقا کریم کے حسن و جمال کو دیکھا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے حسان بن ثابت تیرے پاس وہ کون سا فارمولہ ہے کہ تو آقا کریم کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے؟ تیرے پاس وہ کون سا کلیہ ہے کہ جس فارمولے کے ذریعے وہ آقا کریم کے حسن و جمال کو دیکھتا رہتا ہے اور ان کو اپنے شاعری کے اندر تو بیان کرتا ہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ایک کلیہ ہے، فارمولہ ہے۔ کیا جی؟ کہتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فبدات کفی علی عینی خوفا من سحاب بصری۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں آقا کریم کے انوار و تجلیات کی طرف دیکھتا ہوں نا تو میں اپنی آنکھوں کے اوپر انگلیوں کو رکھ دیتا ہوں اور پھر انگلیوں کی اوٹ سے رسول اللہ کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو پھر انگلیوں پہ اوٹ کا سہارا لے کر آقا کریم کے حسن و جمال کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اس کی علت بیان کریں۔ خوف من سحاب بصری، کہتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے کہ آقا کریم کے انوار و تجلیات کی وجہ سے میری آنکھوں کی بصارت نہ چلی جائے، سبحان اللہ۔ میں اندھا نہ ہو جاؤں، نابینا نہ ہو جاؤں۔ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم کے چہرے کو جب دیکھتا ہوں نا تو انگلیوں کی اوٹ کا سہارا لے کر آقا کریم کے حسن و جمال کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں اور آپ جانتے ہیں
کہ شاعر جو ہے وہ حسن دیکھنے کے اندر بڑا دلیر ہوتا ہے، حسن دیکھنے کے اندر بڑا دلیر ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر بھی ہیں اور حسن دیکھنے کے اندر دلیر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں براہ راست آقا کریم کے چہرے مبارک پر ڈالوں اور آقا کریم کے حسن و جمال کو دیکھوں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں محتاج ہوں ان انگلیوں کا، کہ انگلیوں کی اوٹ کا سہارا لے کر آقا کریم کے چہرے میں۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑا اتنا حسن دیا، جو ایک بار آپ کو دیکھ لیتا تھا وہ آپ کا دیوانہ ہوتا، جو آپ کو ایک بار دیکھ لیتا وہ آپ کا دیوانہ ہوتا۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم مدینہ شریف سے باہر تشریف لے کر جا رہے ہیں، سیر کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے، پڑاؤ لگا ہوا ہے قافلے کا، آپ کو اس میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ نظر آتا ہے، بڑا پسند آتا ہے، آپ آگے وہاں ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ عرب والوں سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سرخ رنگ کا اونٹ ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو بڑا پسند آتا ہے۔ آقا کریم چلے جاتے ہیں تو امام زرقانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ وقت طارق ہے، اور وہ انہوں نے آقا کریم کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آقا کریم ان کے لیے اجنبی ہیں، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، تعارف بھی نہیں ہوا، اور آقا کریم کے اس چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا کریم کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دیکھے جا رہے ہیں، مدہوش ہو گئے، ہوش نہیں رہا، ہوش گم ہو چکا ہے۔ آقا کریم قریب آتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ تم اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ اب امام زرقانی فرماتے ہیں ان کا ارادہ نہیں بھی تھا نا، وہ کہتے ہیں ہاں ہم بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو مدہوش ہو چکے ہیں، آقا کریم کے حسن میں کھوئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم نے کہا کیا قیمت ہے؟ قیمت طے ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں قیمت میں دے دوں گا، ابھی میں سیر کے گھر سے نکلا تھا، تجارت کے گھر سے نہیں نکلا، لہٰذا ابھی میرے پاس قیمت نہیں ہے، میرے ساتھی آ جاتے ہیں واپس میں دے دیں گے قیمت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اونٹ کو لے جائیں۔ میرے آقا کریم اونٹ کی نکیل کو پکڑتے ہیں اور چل پڑے، اب سفر کر رہے ہیں اور وہ لوگ دیکھے جا رہے ہیں، میرے آقا کریم کو پیچھے سے دیکھے جا رہے ہیں۔ جب میرے آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک شخص کہتا ہے ہائے غضب ہو گیا، ایک اجنبی شخص آیا اور تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا اور تمہیں خبر تک نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے یار وہ جب باتیں کرتا تھا نا ایسے لگتا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ جب وہ اس کے دانتوں سے روشنی نکلتی تھی اور سامنے اس کا پہاڑوں پر عکس پڑتا تھا، ایسے جب وہ اپنی زلفوں کو لہراتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے کالی گھٹائیں چل پڑیں۔ غرض کہ ہر کوئی میرے آقا کریم کے حسن و جمال کو بیان کر رہا ہے، اور وہ شخص کہتا ہے ارے بھائی غضب ہو گیا، ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ایک اجنبی شخص آیا اور ہمارے ایک قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا، مجھے خبر تک نہیں۔ تو امام زرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ وفد طارق تھا اور وہاں پر سردار کی بیوی بھی موجود تھی۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ اس اجنبی شخص کے بارے میں غلط بات کی جا رہی ہے تو اسی وقت وہ پردے کو ہٹاتی ہے، وہ کہتی ہے آنا ضامنۃ، خبردار اس کے بارے میں غلط بات نہ کہنا، اگر یہ اس کی قیمت نہ آئی تو میں اس کی قیمت کی ضامن بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جانتی ہے اس کو؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی اس کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا پھر تو جانتی ہے تو پھر ضمانت کیوں اٹھا رہے؟ یا تو جانتی ہو پھر تو ضمانت، کوئی کسی کو جانتا ہے تو پھر ضمانت اٹھاتا ہے، یا پھر کوئی کسی کے پاس گروی رکھ دے مجھے تو پھر اس کی ضمانت اٹھائی جاتی ہے۔ نہ اس نے تیرے پاس کوئی چیز گروی رکھی ہے، نہ تو اس کو جانتی ہے، تو پھر تو ضمانت کیوں اٹھا رہے؟ کہتی ہے کہ جب وہ تمہارا لین دین ہو رہا تھا نا تو وہ باتیں کر رہا تھا تو اس کی باتوں میں بلا کا جادو تھا، سبحان اس کی اللہ۔ آواز میں سحر انگیزی تھی، اور میں کہہ رہا تھا کہ اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا میں اس کے چہرے کو دیکھوں تو صحیح، تو وہ پردے کو ہٹاتی ہے، کہتی میں نے پردے کو ہٹایا اور پھر میں نے دیکھا اور خدا کی قسم اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اور جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ کبھی جھوٹ بول سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ملا
मुलाकात हबीब साडी ईद हो गई। सुभान अल्लाह। हज अकबर तेरी दीद हो गई। तेरा उच्चा है नामा नाल नहीं पर छामा तेरियां तक के अदामा में मौजूद। सुभान अल्लाह। पंजाबी लगता है समझ नहीं आई हो, सुभान अल्लाह तो कह दी। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका करीम को रब ताला ने बड़ा हुस्न, जो देख लेता था आपका दीवाना होता। बिलाल हबशी ऐसे तो नहीं दीवाना हुआ था। इश्क की बात हो, मोहब्बत की बात हो, सरकार के हुस्न की बात हो और बिलाल हबशी की बात ना हो, मैं कहता हूँ मेरा मजमून अधूरा रह जाएगा। सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी कौन है? मेरे आका करीम सहरे मेराज पर तशरीफ लेकर जाते हैं और वहाँ पर जब जाते हैं तो जन्नत की सैर करते हैं, आसमानों की सैर करते हैं, हूर व गिलमान को देखते हैं। आपको हूरें बड़ी पसंद आती हैं। आप कहते हैं कि ये हूर मेरे अबू बकर की है, ये हूर मेरे उमर फारूक की है, ये हूर मेरे उस्मान गनी की है, ये हूर मेरे अली मुर्तज़ा की है, ये हूर मेरे अब्दुर रहमान की है, ये हूर मेरे जुबैर की है। एक एक करके सारी हूरों का इंतखाब कर देते हैं अपने सहाबा के लिए। आखिर में हूरों की सरदारनी बच जाती है। आखिर में हूरों की सरदार ने अब मेरे आगे चलने लगते हैं। हूरों के सरदार ने समझ मेरा इंतखाब नहीं किया, लगता है आका करीम ने मुझे अपने लिए चुन लिया है। अब वो कहते चलो मैं आका करीम से पूछ तो लूँ, उनकी ज़बान मुबारक से ये सुन तो लूँ ना कि तू मेरे लिए पूछती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह आपने सब हूरों का इंतखाब कर लिया है, मेरा इंतखाब नहीं किया, क्या आपने मुझे अपने लिए चुन लिया है? मेरे आका करीम ने फरमाया नहीं, मैंने अपने एक गुलाम के लिए चुन लिया जिसको बिलाल हबशी कहते हैं। या रसूल अल्लाह बिलाल हबशी, हबश का रहने वाला बिलाल है, उसके लिए मुझे चुना है, मैं हूरों की सरदार नहीं हूँ, या रसूल अल्लाह उसके लिए मुझे चुन लिया। मेरे आका करीम ने फरमाया सुन, ये मेरा फैसला है, पता बिलाल हबशी भी तुझे कबूल करना है। सुभान अल्लाह। जब वापस तशरीफ लाते हैं, सहाबा कराम की महफिल लगी हुई है, मेरे आका करीम सहरे मेराज के वाक़यात बयान कर रहे हैं। अचानक आपका ख्याल बिलाल हबशी की तरफ जाता है, पूछते हैं ऐना बिलाल, बिलाल किधर है? तो बिलाल हबशी उनका एक अजीब तरीका कार हुआ करता था कि आगे नहीं बैठते थे, मजलिस की झुरमट में दरमियान में बैठा करते थे और अपने आंखों के सामने उंगलियों को हाथ को रख के उंगलियों की ओर से मेरे आका करीम का चेहरा मुबारक देखा करते थे। जब मेरे आका करीम ने आवाज दी, खड़े होकर या रसूल अल्लाह आपने मुझे बुलाया, हुक्म दीजिए, गुलाम हाजिर है। तो मेरे आका करीम फरमाते हैं ऐ बिलाल मैंने तेरे लिए हूरों की सरदारनी का इंतखाब किया है, क्या तू उसको कबूल करता है कि नहीं करता? तो बिलाल हबशी रो पड़ते हैं, हाड़ हाड़ कर रो पड़ते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस बिलाल ठीक है आपने मेरे लिए हूरों की सरदारनी का इंतखाब कर दिया, या रसूल अल्लाह इस बिलाल ने तपती हुई रेत के ऊपर ये लेटा है तो हूरों की सरदारनी के लिए नहीं लेटा, या रसूल अल्लाह इसने अपनी जुबान पर अंगारे रखवाए हैं तो हूरों की सरदारनी के लिए नहीं रखवाए, या रसूल अल्लाह इसने अपने जिस्म पर कोड़े खाए हैं तो हूरों की सरदारनी के लिए नहीं खाए, या रसूल अल्लाह ये गलियों के अंदर घसीटा गया हूँ तो हूरों की सरदारनी के लिए नहीं घसीटा गया। मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ, जहाँ पर आप रहेंगे ये गुलाम भी वहाँ पर रहना पसंद। सुभान अल्लाह। ये है बिलाल हबशी। आका करीम को एक बार देख लिया ना, आपका दीवाना हो गया। अब कहते हैं जान जाती है तो चली जाए मगर ईमान ना जाए, रसूलुल्लाह का दामन न छूटने पाए। तो जो एक बार आका करीम को देख लेता है ना तो वो आपका दीवाना होगा। आखिर में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बात भी करता चला। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से किसी ने पूछा है आला हज़रत ऐसा फूल बतलाइए कि जिसके साथ कांटा और ऐसी शम्मा बतलाइए कि जिसके साथ धुआं ना हो। वो शख्स उसने बड़ा नाम सुन रखा है, आला इल्म का पहाड़। जो भी उनके पास जाता है हर एक के सवालात का जवाब देते हैं, उनकी तसल्ली और तशफ़ी करवाते हैं। तो कहते हैं आज मैं ऐसा सवाल करता हूँ, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। अर्ज करते हैं कि आला हज़रत ऐसा फूल बतलाइए कि जिसके साथ कांटा ना हो और ऐसी शम्मा बतलाइए कि जिसके साथ धुआं ना हो। आप समझदार हैं, बाशऊर हैं, आप समझते हैं कि फूल जिस शाख पर फूल होता है ना कांटा जरूर होता है, और जहाँ पर शम्मा जल रही हो, चिराग जल रहा हो, वहाँ धुआं जरूर उठ रहा होता है।
تو یہ سوال کرتا ہے کہ حضور ایسا پھول بتلائیے جس کے ساتھ کانٹا نہ ہو اور ایسی شمع بتلائیے جس کے ساتھ دھواں نہ ہو. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کے خیالات جنگلوں کی وادیوں میں بسنے والے پھولوں کی طرف چلے گئے, آپ کے خیالات دنیا میں چمکنے والی روشنیوں کی طرف چلے گئے. نہیں, آپ نے اپنی نظروں کو جھکایا. آپ کا خیال گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے. بے اختیار ہو کے بولتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اے دنیا والو سن لو, محمد عربی ہی ایسا پھول ہے کہ جن کے ساتھ کانٹا نہیں ہے, اور محمد کریم ہی ایسی شمع ہے کہ جن کے ساتھ دھواں نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین.